اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم امت محمد، آپ دیکھ رہے ہیں شیدائے محمد۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، تب سیدہ خدیجہ ایمان لائی، اپنے مال سے مدد کیا، ساری چیزیں کی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا، تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور سیدہ خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ سیدہ خدیجہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 25 سال گزارے۔ جب حضور کی عمر 50 سال ہو چکی تھی، تب حضرت خدیجہ کی عمر 65 سال ہو چکی تھی۔ لیکن اس بیچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں کیا، صرف حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ رہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا عام عورتوں کی طرح نہیں تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسے ساتھ دینے والی کہ رہتی دنیا تک ان کے احسانات پوری امت نہیں چکا سکتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کیسی ساتھ دینے والی تھی آپ جانتے ہیں؟ غار ہیرا 3000 فیٹ اونچی پہاڑی آج بھی مکہ میں موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کرنے کے لیے غار ہیرا جاتے اور وہاں کبھی کبھی 2-3 دن قیام فرماتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضرت خدیجہ اپنے گھر سے کھانا لے کر دن میں 2 مرتبہ، کبھی 2 دن میں 3 مرتبہ اوپر چڑھ کر جاتی۔ جو لوگ عمرہ اور حج کے سلسلے میں گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، ان کو معلوم ہے ایک بار چڑھ کے آنے کے بعد 8 دن سو جاتے ہیں لوگ، اتنی تکلیف ہوتی ہے، بہت اونچی پہاڑی ہے۔ ماں خدیجہ الکبریٰ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا روزانہ اپنے رفیق حیات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنے گھر سے کھانا لے کر کے جاتی، اتنی اوپر تک جاتی، اور کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا سے اتر رہے ہوتے تو یہ اپنے گھر کے باہر کھڑی ہو کر انتظار کرتی۔ لوگ گزرنے والے کہتے، خدیجہ آ جائے گا تیرا شوہر، ابھی اوپر سے اتر رہے ہیں، تو باہر دھوپ میں کھڑی ہے تو چھاؤں میں کھڑی ہو جا۔ حضرت خدیجہ کہتی ہے، مجھے یہ زیب نہیں دیتا، مجھے یہ شوبہ نہیں دیتا کہ میرے شوہر دھوپ میں چلے آ رہے ہیں اور میں چھاؤں میں کھڑی ہو جاؤں۔ جب تک میرے شوہر میرے پاس نہیں آ جاتے میں ایسے ہی کھڑی رہوں، اس لیے کیونکہ وہ دھوپ میں آ رہے ہیں اور میں بھی دھوپ میں کھڑی رہوں۔ یہ ان کی محبت تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویوں میں حضرت خدیجہ کو یہ بھی خاصیت حاصل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد حضرت خدیجہ سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد کی ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے، بلکہ یوں سمجھو کہ آج پوری کائنات میں پھیلے ہوئے سادات کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے۔ یوں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی ازواج مطہرات ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں، ان سے الگ الگ اولاد ہوتی، الگ الگ بیویوں سے الگ الگ نسل ہوتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن اللہ تعالیٰ رب ذوالجلال نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی ماں ہونے کی شان صرف حضرت خدیجہ الکبریٰ کے سر رکھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے آخری بیٹی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ سنیے حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ شریک حیات حضرت خدیجہ الکبریٰ جنہوں نے اپنا سب کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لٹایا تھا، آخری وقت جب آیا حضرت فاطمہ کو بلاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت باہر تھے۔ حضرت فاطمہ سے کہتی ہے، بیٹی مجھے لگتا ہے میرا آخری دن ہے۔ حضرت فاطمہ کی عمر چھوٹی تھی اس وقت، اور کہا، مجھے میری طبیعت کی فکر نہیں، فاطمہ میرے جانے کے بعد اپنے بابا کا خوب خیال کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وصیت کر رہی ہے۔ حضرت فاطمہ سے کہہ رہی ہے، میں زندگی کے ہر لمحے یہ کوشش کرتی رہی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس پر ایک ہلکی سی خراش بھی نہ آنے پائے۔ اے فاطمہ، تم میں سے کوئی بھی اپنے باپ کے متعلق ایک ہلکی سی خراش و تکلیف آنے کا معاملہ نہ کرنا۔ یہ اس بیماری میں وصیت کر رہی ہے جس بیماری میں آپ کی وفات ہوئی۔ حضرت خدیجہ مکہ کی مالدار خاتون تھی، لیکن آخری وقت میں وصیت کیا کر رہی ہے؟ سیدہ فاطمہ سے کہہ رہی ہے، اپنے بابا جان سے جا کے کہنا کہ جب میری آنکھیں بند ہو جائے، جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو اپنا جبہ یا اپنی چادر مجھے دے دے، بس اپنی چادر میں لپیٹ کے مجھے دفن کرے، اس کے علاوہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، میری کوئی خواہش نہیں ہے۔ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی آخری وصیت تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شریک حیات جنہوں نے حضور کا ہر لمحے میں ساتھ دیا، ہر قدم پر حضور کے ساتھ کھڑی رہی،
جب یہ وصیت سیدہ فاطمہ نے اپنے والد گرامی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سنائی اور کہا، بابا مجھے ماں نے کہا تھا کہ اپنے بابا سے کہنا کہ مجھے اپنی چادر میں دفن کرے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے خوب آنسو بہنے لگے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فاطمہ گواہ ہو جاؤ، خدیجہ نے مجھ سے صرف چادر مانگی ہے، وہ اگر میرے جسم کی چمڑی بھی مانگتی تو بھی میں اتار کے دے دیتا۔ حضرت خدیجہ کی وفات ہو چکی تھی اور ان کو دفن کیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کے ساتھ انہیں خود قبر میں اتارا۔ جنت المعلیٰ مکہ کے قبرستان میں وہ آج بھی آرام فرما ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت تھی اس شریک حیات کے ساتھ، حتیٰ کہ جس سال حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وفات ہوئی اس پورے سال کا نام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن رکھا، یعنی غموں کا سال۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین تھے سیدہ خدیجہ کی وفات پر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نکاح میں آئی تھی۔ یہ بھی حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کہ ہر بات پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کرتے۔ حضرت عائشہ کہتی، کبھی مجھے غیرت یعنی شرم آتی اور کہتی تھی کہ کیا آپ کی صرف ایک ہی بیوی ہے حضرت خدیجہ؟ ہر بات پہ آپ خدیجہ کا ذکر کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا، عائشہ ہاں، اس بیوی کی طرح دنیا میں کوئی آ ہی نہیں سکتا، میں اس کا ذکر ہمیشہ خیر کے ساتھ کرتا رہوں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ جب کبھی حضرت خدیجہ کے متعلق سوال کرتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، جب پورے مکہ والوں نے مجھے جھٹلایا تھا تب خدیجہ نے مجھے اپنایا تھا، جب لوگ میرا سوشل بائیکاٹ کر چکے تھے تب خدیجہ نے اپنا پورا مال مجھ پہ قربان کیا تھا، جب لوگ ہمیں اپنے گھروں سے دور کر چکے تھے تب حضرت خدیجہ میرے ساتھ دنوں رات رہا کرتی تھی۔ افسوس کی بات ہے کہ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیوی ایک کھلونے کا نام ہے، گھر کے کام کرنے والی باندی کا نام ہے، غلام کا نام ہے، جیسے وہ کوئی مشین ہو۔ ایسا بالکل نہیں، بلکہ جب میاں بیوی ایک ہوتے ہیں تب جسم بھلے ہی دو ہوتے ہیں لیکن وہ ایک جان بن جاتے ہیں، اور وہی حقیقی زندگی ہے۔ جن لوگوں کی زندگی میں اس طرح کی محبت نہیں وہ جہنم بن جاتی ہے دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ عمل ہے، اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ ماں خدیجہ الکبریٰ کے اخلاقوں کو سیکھے کہ اپنے شوہر کے ساتھ کس حالت میں کھڑا ہونا چاہیے، اور مرد کو سیکھنا چاہیے کہ اپنی بیوی کے غم کے متعلق، ان کے حالات کے متعلق کیسے خبر گیری کرنی چاہیے۔ جب عورت بیمار ہو جائے تو تمہارے اوپر فرض ہے کہ تم اس کا خیال رکھو، اس کی تیمارداری کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ہر زوجہ کے ساتھ جو حسن سلوک کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی ازواج مطہرات کے آداب کے متعلق۔ اے لوگو، جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنے جاؤ تو پردے کے پیچھے کھڑے رہنا، جبکہ وہ پوری امت کی مائیں ہے۔ قرآن کہتا ہے امہاتکم، وہ تمہاری مائیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی مائیں انہیں بنایا ہے۔